غزہ کے معصوم بچے دن میں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں کھا پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے امداد روک کر انہیں بھوک سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں دیکھیے کہ کیسے دنیا کی نظروں کے سامنے غزہ کو فیمن کے گڑھ میں بدلا جا رہا ہے۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے غزہ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، امدادی کارکنان کو قتل کیا جا رہا ہے اور کیسے بین الاقوامی لیڈرز خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج غزہ کی زمین پر خون کے آنسو رونے کا وقت آیا ہے۔ یہاں کی ہوا میں بھوک کی خوفناک خاموشی ہے۔ یہاں کے گھروں میں ماں کی گود خالی ہو رہی ہے۔ اسپتالوں کے باہر والدین اپنے بچوں کی لاشوں کو تھامے بے بسی کا رونا رو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ غزہ میں 95% امدادی ادارے اپنی خدمات بند کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ظالمانہ محاصرہ کیے ہوئے ہے، جو نہ صرف ہتھیاروں سے بلکہ بھوک سے بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج ہماری ولاگ کا مرکز ہے فلسطین کا غزہ، جہاں اسرائیلی فوج کے محاصرے نے ایک ایسا انسانی بحران پیدا کر دیا ہے جس کی مثال تاریخ میں شاید ہی ملے۔ 43 بین الاقوامی اور فلسطینی امدادی تنظیموں میں سے 95% نے اپنی خدمات معطل کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غزہ کی فضا میں بمباری کا کھیل جاری ہے اور امدادی کارکنان کو اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ آکسفیم کی پالیسی ہیڈ ہیں بشرا خلیل، وہ یہ کہتی ہیں کہ غذائی قلت اور قحط کی لہر پھیل چکی ہے غزہ میں۔ آکسفیم کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ غزہ کے بچے دن میں ایک وقت سے بھی کم کھانا کھا پا رہے ہیں۔ کینڈ فوڈز پر گزارا ہو رہا ہے۔ غذائی قلت نے بچوں کی ہڈیوں کو کمزور کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز یہ بتاتے ہیں کہ اسپتالوں میں نومولود بچے دودھ کی ایک بوتل کے لیے ترستے ہوئے مر رہے ہیں۔ ایک ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے کیونکہ خود ماں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی۔ اسرائیل نے گزشتہ 18 ماہ سے غزہ پر مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے۔ پچھلے مہینے سے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایماندہ بازیرول نے یہ بتایا کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اور بچے کیسے مر رہے ہیں، اور یہ کوئی انسانی ناکامی نہیں ہے، یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسے حماس کے خلاف دباؤ کا ہتھیار کہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کی کھلی توہین ہے۔ عالمی عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ غزہ میں امداد بلا روک ٹوک پہنچنی چاہیے، مگر اسرائیل نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ ہزاروں ٹن خوراک مصر کی سرحد پر پڑی ہوئی ہے اور غزہ کے بچے کنکریاں چبا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل رپورٹس یہ بتاتی ہیں ویورز کہ غزہ میں بچوں کا دودھ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ نوزائیدہ بچے غذائی کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ فلسطینی والدین اپنے بچوں کو اسپتالوں کے باہر کھونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ غزہ میں رہنے والے فادی احمد، جن کا بیٹا انتقال کر گیا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کے پھیپھڑوں میں انفیکشن تھا، خون میں آکسیجن کی کمی ہو گئی، غذائی قلت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ ایک خاتون جو کہ دادی بھی ہیں، انتصار حمدان، ان کا کہنا ہے کہ ان کا پوتا صرف اس لیے مر گیا کیونکہ 3 دن تک اسے دودھ نہیں ملا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غذائی قلت نے اس کے مدافعتی نظام کو یعنی امیون سسٹم کو تباہ کر دیا تھا۔ تو غزہ کی وزارت صحت کیا بتاتی ہے؟ غزہ کی وزارت صحت یہ بتاتی ہے کہ 60,000 سے زائد بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، لیکن یہ صرف ایک پہلو نہیں ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ اکتوبر 2023 سے اب تک 400 سے زائد امدادی کارکنان اور 1300 ہیلتھ ورکرز کو شہید کر دیا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ 15 فلسطینی پیرامیڈکس کے جسامت ایک اجتماعی قبر میں دفن پائے گئے، جس نے دنیا بھر میں غم و غصہ پیدا کر دیا۔ مگر اسرائیل کے مظالم رکتے نہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق کا مذاق نہیں ہے؟ کیا انسانیت مر چکی ہے؟ حماس نے اسرائیل پر کھلے عام بھوک کو ہتھیار بنانے کا الزام لگایا ہے۔ اسرائیل کارٹس کا کہنا ہے کہ حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے امداد روکنا ہماری پالیسی ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ 2 مارچ سے غزہ میں امداد کی ترسیل مکمل طور پر روک دی گئی، اور پھر 18 مارچ کو اسرائیل نے ایک عارضی جنگ بندی کو توڑتے ہوئے، اس معاہدے کو توڑتے ہوئے دوبارہ بمباری شروع کر دی۔ اقوام متحدہ کی عدالت نے مارچ 2024 میں اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ غزہ کو خوراک، پانی، ادویات اور ایندھن کی ترسیل یقینی بنائی جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ مگر پھر ہم نے ایک بار دیکھا کہ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور اس نے حکم بالکل نظر انداز کر دیا۔
اسرائیل کا دعویٰ یہ کہ حماس امداد کو غلط استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے ہی میڈیا کے مطابق غزہ میں خوراک کے ذخائر صرف 1 ماہ تک کے لیے باقی ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو یہ کہ اسرائیل اب امداد کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیشنری ایڈ سینٹرز بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جہاں وہ خود فائدہ اٹھانے والوں کو چنے گا۔ یعنی امداد پہنچانے سے پہلے ہر شخص کو اسرائیل کی طرف سے منظور ہونا ہوگا، لیکن اقوام متحدہ نے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا ہے، کیونکہ یہ غزہ کے عوام کو مزید مجبور کرنے کی کھلی سازش ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ مارچ میں 3696 بچے شدید غذائی کمی کے ساتھ اسپتال پہنچے، جو فروری کے مقابلے میں 80% زیادہ ہے، اور صورتحال ویورز روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ کو کوئی کھانا، پانی یا ادویات نہیں دی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا کیوں خاموش ہے؟ کیا فلسطینی بچوں کا خون اتنا سستا ہے؟ جب تک ہماری آوازیں اٹھیں گی تب تک غزہ کی ایک پوری نسل بھوک سے ختم ہو چکی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے عدد و شمار یہ بھی کہتے ہیں کہ 60,000 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو کیا یہ نسل کشی نہیں؟ کیا یہ جرم جنگ نہیں؟ یہ رپورٹ، یہ ولاگ صرف ایک خبر نہیں ہے ناظرین، یہ ایک فریاد ہے۔ غزہ کے بچے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کی آواز سنیں گے یا دنیا کی طرح خاموش رہیں گے؟ نہتے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ ہر لمحہ ایک زندگی کو بچا سکتا ہے۔ آج ہماری خاموشی کل ہمارے اپنے بچوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ غزہ صرف ایک خطہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ ہماری آواز ہی اس جنگ کو روک سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہم حقائق کو دبائیں گے نہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دنیا کو جگائیں، اور اپنے حکمرانوں سے پوچھیں، کیا آپ نے فلسطینی بچوں کی چیخیں نہیں سنی؟ یاد رکھیے کہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اگر ہم نے آج خاموشی اختیار کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔